السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو نبیوں کا تذکرہ کریں گے، ایک حضرت الیسع علیہ السلام اور دوسرے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت الیسع علیہ السلام، روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ آپ اپنی زندگی کے شروع دور میں حضرت الیاس ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس بالابک کے بادشاہ سے چھپ کر جبل قاسیون میں چھپے تھے تو حضرت الیسع بھی آپ ہی کے ساتھ تھے۔ قرآن کریم میں آپ کے حالات کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، بس دو جگہ چند نبیوں کے ساتھ آپ کا صرف نام لیا گیا ہے، ایک سورہ انعام آیت نمبر 86 میں اور دوسری جگہ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ پھر ان میں سے ایک جگہ ہے کہ ہم نے ان سب نبیوں کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور دوسری جگہ ہے کہ یہ سب بڑے اچھے اور چنیدہ لوگ تھے۔ آپ دمشق کے شہر بالابک میں رہتے تھے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نبوت کے علاوہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور معاملات میں اچھی تدبیر اختیار کرنے میں ممتاز تھے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے منہج کے مطابق لوگوں میں اسلام کا کام کرتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، علیہ الصلوات والتسلیمات۔ حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہو گئے تو حضرت یوشع نے خدا کے حکم سے ان کے درمیان اس علاقے کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور حق کے لیے سرگرم رہیں۔ انہوں نے یہ نظام بنایا تھا کہ خاندانوں اور قبیلوں میں سردار متعین ہوتے جو ان پر حکومت کرتے، ان کے جھگڑوں اور معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے تھے، اور نبی ان تمام چیزوں کی نگرانی کرتے اور ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے 350 سال تک یہی نظام چلتا رہا۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ اور حاکم نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان پر پڑوس کی قومیں حملہ کرتی رہتی اور لوٹ مار مچاتی رہتی۔ کبھی یہ غالب آ جاتے اور کبھی وہ قومیں غالب آ جاتی۔ عیلی کاہن کے زمانے میں یعنی حضرت موسیٰ کی وفات سے تقریباً 350 سال بعد فلسطینی قوم عمالقہ نے ان پر زبردست حملہ کیا اور انہیں شکست دے کر ان کا متبرک صندوق چھین کر لے گئے۔ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ اور حضرت موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی متبرک چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس دور میں ان کے قاضی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا نبی بھی مقرر کر دیا۔ انہی کے زمانے کی بات ہے کہ عمالقہ کی شرارتیں حد سے بڑھنے لگیں۔ اس قوم کا سردار جالوت نامی شخص تھا جو بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے علاقے میں بڑی لوٹ مار مچا رکھی تھی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں ظالموں سے مقابلہ کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ حضرت شموئیل نے ان سے کہا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب تم پر بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دے تو تم انکار کرنے لگو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم انکار کر دیں؟ ہم تو ان ظالموں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ الی آخر الآیہ۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ کے بعد جب بنی اسرائیل کے ذمہ داروں اور سرداروں نے اپنے نبی یعنی حضرت شموئیل سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی سرکردگی میں ہم رائے خدا میں جنگ کریں اور فلسطین کے علاقے کو آزاد کریں؟ انہوں نے فرمایا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم رائے خدا میں جنگ کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم کو ہمارے علاقے سے نکال باہر کیا گیا ہے اور ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی شخص کو ان کا بادشاہ مقرر کیا جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے ان میں ممتاز تھا۔ یہ شخص بنیامین کی نسل سے تھا، جبکہ اب تک سرداری کا سلسلہ بنی اسرائیل کے دوسرے خاندان بنی لاوی میں چلا رہا تھا، اس لیے ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ اعتراض کیا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بادشاہ کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ علمی اور جسمانی صلاحیتوں سے ہے جو اس شخص کے پاس ہے،
اور پھر یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، مگر وہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے حد دھرمی دکھاتے ہوئے اپنے نبی سے یہ اور مطالبہ کر دیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے تو کوئی نشانی اور معجزہ دکھائیے جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت شموئیل نے کہا ٹھیک ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ تم سے تمہارا جو صندوق یعنی تابوت سکینہ چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتے ان کے سامنے وہ صندوق لے آئے اور وہ انہوں نے طالوت کے حوالے کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا تو اس نے انہیں جالوت سے بدلہ لینے کے لیے جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ طالوت نے سوچا کہ جنگ کے لیے ایسے ہی لوگوں کو لے جانا چاہیے جو بہادر اور مخلص ہوں، کیونکہ بسا اوقات چند لوگوں کی بزدلی یا منافقت سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ جب راستے میں ایک نہر آئی تو طالوت نے اعلان کیا کہ کوئی شخص اس میں سے جی بھر کر پانی نہ پیے، بس چلو بھر پی سکتا ہے۔ جو شخص اس کی پابندی کرے گا وہی ہمارے ساتھ جائے گا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو شخص تھوڑی سی پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ دشمن کی تلوار کا سامنا کیسے کرے گا۔ اس طرح طالوت نے ان لوگوں کی چھٹائی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، مگر افسوس کہ بنی اسرائیل اپنی پرانی نافرمانی کی روش سے باز نہ آئے اور تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر سب نے جی بھر کر پانی پی لیا۔ ایسے لوگوں کو الگ کر دیا گیا اور فوج سے نکال دیا گیا۔ پھر جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا صرف چلو بھر پانی پیا تھا، یعنی جو مضبوط ایمان والے تھے، جب وہ حضرت شموئیل کے ساتھ نہر پار کر گئے تو ان میں بھی دو طبقے ہو گئے۔ بعض لوگ جو ایمان اور توکل میں کچھ کمزور تھے کہنے لگے ہم میں اور جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اپنے بادشاہ کی بات پر جمے رہے اور جن کا آخرت پر اور اللہ سے ملاقات پر مضبوط یقین تھا، جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو بڑی بہادری کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ پھر ان مجاہدین نے اللہ پاک سے فتح کی دعائیں مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر و استقامت اڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر لوگوں پر فتح عطا فرما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ دشمن کے لشکر میں جالوت بڑا بہادر اور پہلوان تھا۔ اس نے اپنے مقابلے کے لیے چیلنج کیا، مگر بنی اسرائیل میں سے کوئی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی اس جنگ میں شامل تھے۔ جب جنگ کو 3 دن ہو گئے تو والد نے حضرت داؤد کو ان کے بھائیوں اور حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی جالوت سے مقابلے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے تو انہوں نے اپنے بادشاہ طالوت سے اجازت چاہی کہ وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے۔ طالوت نے اول تو ان کی نوجوانی کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت نہ دی، مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اجازت دے دی۔ حضرت داؤد جالوت سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں ہمت پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے دشمن پر سخت حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ حضرت داؤد کے بارے میں مزید تفصیل ان کے تذکرے میں آئے گی۔ یہ ساری تفصیل قرآن کے 2 پارے کے آخر میں موجود ہے۔ قرآن میں مذکورہ تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک ناقص الایمان تھے جو پانی والے امتحان میں ناکام ہو گئے، دوسرے کامل الامتحان تھے لیکن انہیں دشمن کے لشکر کو دیکھ کر اپنی قلت تعداد کی فکر ہوئی، اور تیسرے اکمل الایمان جنہیں یہ فکر بھی نہیں ہوئی اور وہ اللہ پر توکل کیے رہے۔ یہ تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع صاحب میں موجود ہے۔ اس جنگ کے دوران میں اور پھر فتح کے بعد بھی حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی دعوتی سرگرمیوں میں لگے رہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ دوسری طرف طالوت بادشاہ ان پر حکومت کرتے رہے اور بنی اسرائیل اچھی زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ حضرت شموئیل کا وقت آخر آ پہنچا اور اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت شموئیل، طالوت اور بنی اسرائیل کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل ہمیشہ سے ایک ہٹ دھرم اور نافرمان قوم رہی ہے۔ اس نے ہر موقع پر اللہ کے فیصلوں اور اپنے وقت کے نبی کے حکموں کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نظر میں مال و دولت یا حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے ہاں صلاحیت کی قدر ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا۔ افسوس کہ
کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پھیل گئی ہے اور وہ بھی صلاحیت سے زیادہ حسب نسب اور مال و دولت کو اہمیت دینے لگے ہیں۔ نمبر 3، جب تک کوئی قوم متحد نہیں ہوتی اور اس کا ایک بادشاہ اور حاکم نہیں ہوتا، دوسری قومیں اس کو نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دے، اور پھر انہیں اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا بھی ملا۔ نمبر 4، بزدل لوگ ہمیشہ جہاد سے گھبراتے رہتے ہیں اور آزمائش کے وقت صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، جبکہ سچے ایمان والے ہمیشہ جمے رہتے ہیں۔ یہی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، لیکن باقی صحابہ کی جماعت ڈٹی رہی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر بھی منافقوں نے بزدلی کی باتیں کی، جبکہ صحابہ اکرام نے اس موقع پر بھی ہمت و جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ نمبر 5، پانی پینے سے منع کرنا دراصل ایک امتحان تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک رہا ہے اور کون نہیں۔ آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک رہے ہیں۔ نمبر 6، بزدل لوگ ہمیشہ قلت و کثرت یعنی تعداد کے کم زیادہ ہونے کے جھمیلوں میں پڑتے ہیں، جبکہ باہمت لوگ کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 7، جنگ کبھی بھی بڑی تعداد سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے بہادری اور ہمت و جرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، جب مختصر جماعت بھی اللہ اور نبی کی بات مانتی ہے اور اپنے مشن میں مضبوط اور سچی ہوتی ہے تو اللہ اسے بھی بڑی بڑی جماعتوں کے خلاف فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔